بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا جو دن ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ بہت کم قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نصیب میں ایسا دن آتا ہے، اور بالخصوص مظلوم اور پسماندہ پسے ہوئے جن کے حقوق کو پامال کیا گیا ہو، جن کے نسلوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہو، اور جن پر تشدد کی ایسی داستانیں رقم ہوں کہ کبھی جو ہے دشمن کا لشکر بھی ایسا ظلم نہ کیا جائے، اتنا ظلم اس قوم پر ہوا ہو، اس قوم کے سامنے اپنی تقدیر بدلنے کا دن خدا ان کے نصیب میں ایسا وقت ان کے سامنے آ جائے کہ وہ اپنی نصیب جو ہے، اپنا نصیب لکھنے کا اور اپنا نصیب بدلنے کا انہیں وقت خدا عطا کرے۔ ایسا دن قوموں کی زندگیوں میں بہت کم آتا ہے، بہت کم ایسی قومیں آتی ہیں کہ خدا ان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا وقت بار بار انفرادی طور پہ بھی انسان کے نصیب میں نہیں آتا کہ وہ اپنی جو ہے وہ آنے والی زندگی کا فیصلہ کر سکے، جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ ساز جو گھڑی ہوتی ہے، وہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی بہت کم ایسا موقع آتا ہے جسے غنیمت کا موقع کہہ سکتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں ایسی گھڑی بہت کم آتی ہے۔ لیکن آج کی ہماری اس موجودہ نسل کو خدا نے یہ گھڑی عطا کیا ہے، اور یہ گھڑی ابھی چند گھنٹوں کے بعد میں ابھی آپ کے سامنے جو پیش ہوں، تقریباً یہ جو میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس ٹائم یہ 4:28 تقریباً جو ہے وہ ہو رہے ہیں، 8 فروری کا آج جو الیکشن دن ہے۔ آج کے دن آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے اوپر حکمران وہی رہیں گے جن کے ظلم کی جو ظلم و بربریت کی جو داستان رقم ہے، اور جن کے جو ہے وہ ظالمانہ ہاتھ کبھی ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی خفیہ رہتے ہیں، اور جن کے اعلی کار آ کر ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری نسلوں کی تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہی کے جو ہے وہ زیر اثر زندگی بھر رہنا ہے، ہماری نسلوں کو اسی طریقے سے غلامی کی زندگی گزارنی ہے، یا پھر ہم نے جدوجہد کر کے صرف چند گھنٹے کی قربانی دے کر آپ نے اپنی نسلوں کی زندگی کو، اپنی نسلوں کی نصیب کو جو ہے وہ بچانا ہے۔ یہ آنے والی جو گھڑی ہے غالباً آپ کے سامنے موجود ہے۔ بعض اگر آپ کبھی موجودہ تقریباً یہی کوئی 2 سال کا یہ جو موجودہ ٹائم ہے، صرف اسی 2 سال کے اندر ہونے والے ظالمانہ کارروائیوں کو دیکھیں کہ قومی خزانے سے اربوں روپے پانی کی طرح بہایا گیا، اور قوم کو بتا دیا گیا کہ یہ بین الاقوامی چوروں کا جتھا ہے، اور انہوں نے اس میں آپ کو سارے نظر آئیں گے جتنے بھی یہ چوروں کے، جن کو پی ڈی ایم کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست نے انہیں چور اور ڈکیت ڈکلیئر کیا، انہیں کرپٹ ڈکلیئر کیا، انہیں کرپٹ مافیا کے طور پہ ظاہر کیا، اور نیب اور دیگر جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری ادارے ہیں، ان تمام اداروں کو پانی کی طرح ان کے آگے پیسے بہائے گئے، اور اربوں جو ہے وہ روپے خرچ ہوئے، اور اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ بین الاقوامی سطح پر باہر کے ملکوں تک جو ہے وہ رسائی کی کوشش کی گئی کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے، ان کی دولت کو واپس، جو انہوں نے ملک کی دولت کو، قوم کی دولت کو، قومی سرمایہ کو اپنے اوپر لگایا اور ناجائز انداز میں باہر منتقل کیا۔ کئی دعوے ہوئے کہ جناب وہ سارے کے سارے ڈالر ہم واپس لائیں گے، وہ ساری رقم لا کے قوم کی خزانے میں واپس کریں گے۔ وہ جو نیب مدعی تھا، وہ جو نیب ان کے پیسوں کو واپس لانے کے لیے جو ہے پر تولنے کے لیے بڑا جناب بڑے بڑے دعوے کیے، اور قومی خزانے کی ایک بڑی رقم اپنے اوپر خرچ کی، اور پتہ نہیں کیا وہ کرتے رہے۔ لیکن اب 2 سال کے اس عرصے کے بعد آ کے وہی نیب جو کچھ عرصہ پہلے
ان کو مجرم قرار دے رہے تھے، ان میں وہ سارے کے سارے آپ کو چاہے نون لیگ کی طرف جائیں، چاہے زرداری اینڈ کمپنی کی طرف جائے، چاہے فضلو کی طرف جائے، جس کی طرف بھی جائیں، یہ سارے کے سارے نیب اور ہماری اپنی ریاستی اداروں کی نظر میں یہ سارے مجرم تھے۔ یہ سارے نہ صرف مجرم تھے بلکہ نواز شریف کی جو اس کی تقاریر ہے اس کو سامنے رکھ کر ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ ملک کے دشمن ہے، ملکی مفادات کے سوداگر ہے، یہ ملک کے غدار ہے۔ آج ان ڈکیتوں کو، ان غداروں کو، ان چوروں کے جتھوں کو ہماری ریاستی وہ طاقتور مشینری کہ جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان کی اس معصوم اور مخلص بہن کو اپنی مفاد کے لیے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے قوم کے سامنے ان کو غدار بنا دیا، ان کے انتخابی نشان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ان کے انتخابی نشان لالٹین کو کتوں کے گلوں کے اندر لٹکا کر ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ توہین کی گئی۔ اسی طریقے سے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو کام ہوا وہ دوبارہ سے یہ سارا ڈرامہ دوبارہ سے، اور جس کے نتیجے میں چونکہ جب آپ لوگوں کے حقوق کو ایک قانون اور آئین کے مطابق انتخابی عمل جو لوگوں کا حق ہے، لوگوں کے اپنے حکمران کا انتخاب کرنا ہے، لوگوں نے اپنی جو ہے سرکار کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پر حکمرانی کا اختیار ہم کس کو دیتے ہیں، جب آپ ان کے اس حق کو چھینتے ہیں تو پھر ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ پھر جس کے بعد آپ کی رٹ برقرار نہیں رہتی، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ کے سامنے مشرقی پاکستان کی شکل میں ابھر کے آتا ہے۔ پھر آپ کو اپنا حصہ اور اپنے وجود کا حصہ کٹوا کر آپ کو محروم ہونا پڑتا ہے، اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو بربریت کی داستانیں ہیں آپ کے KPK کے اندر، جو ظلم و بربریت جاری ہے، ایجنسیز جو ہے ہماری ایجنسیز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ہر جگہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اطلاعات کا، لیکن 7 اساتذہ کو ان کے جو ہے ادارے کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، اور چند میٹر کے فاصلے پہ ہمارے اداروں کی وہاں پر باقاعدہ ان کی پوسٹیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پکڑا نہیں جاتا، بڑی تسلی کے ساتھ طویل ٹائم لگا کر ان کو مار دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے پاکستان کے وفادار بیٹوں کو سر عام ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جائیں، آپ بلوچستان کے اندر جائیں، بلوچستان کے اندر دھماکوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے مختلف کارروائیاں ہیں، کسی بھی طریقے سے کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ سرزمین پاکستان کی کسی بھی خطے کو دیکھیں، آپ دیکھیں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر، آپ دیکھیں ہمارے طاقتوروں کی چادر کے اندر پلنے والے MQM کی داستانیں، جو تشدد اور ظلم کی جو داستانیں ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سپاہ صحابہ کے لشکر جنگوی کے جو دہشت گردوں کا جو جتھا ہے، جن کو مختلف ناموں سے الیکشن کے اندر لدھیانوی اور اسی طریقے سے اورنگزیب فاروقی اور فلاں فلاں فلاں، یہ جتنے دہشت گردوں کے سرکردہ ہے، بانی ہیں، ان کے لیڈران ہیں، ان کو اسمبلیوں کے اندر بھیجنے کی مکمل تیاریاں جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے چوروں ڈکیتوں کو اپنے فائدے کے لیے، ہمیں کل تک جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا یہ غدار ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ آپ کے چور ہیں، ہم ان سے خزانے کے پیسے واپس لائیں گے، آج ان کو زبردستی مختلف قسم کی جو ہے وہ کر کے، البتہ خطرناک ترین لوگوں کے اگر بعض ذرائع کی باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے، خدا جانتا ہے بہت خطرناک ہے۔ بتایا جاتا ہے قوم کے نام پہ IMF سے جو قرضہ وصول ہوا ہے، کہتے ہیں کہ PDM کے بالخصوص نواز شریف کو چونکہ انہوں نے وزیر اعظم بنانے کے لیے مکمل پلان کیا ہے، تو اس کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں بتاتے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ کو 1-1 ارب روپے دیا گیا ہے کہ وہ کھل کے میدان میں کھیلے اور کھل کے لوگوں کو، غریب طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ذہنی ان کی سوچیں محدود ہیں، ان کو ان کے ووٹ کو، ان کی وفاداریوں کو خریدنے کے لیے بڑی سطح پہ آپ کے سامنے شاید مختلف قسم کے فوٹیج علیم خان کی طرف سے آئے ہوں گے کہ آج ایک بینک کے آگے ایک طویل ایک باقاعدہ آپ کو لگے گا جیسے کوئی سیاسی جلسہ ہے، عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ایک بینک کے آگے جمع ہے، پتہ چلا جی 5-5 ہزار کا اس نے لوگوں کو چیک دیا ہے، اور لوگوں کو یقین تھا کہ 8 فروری کے بعد یہ چیک کیش نہیں ہوگا، تو لہٰذا لوگ بھی مجبوری میں پہلے چیک کیش کرنے کے لیے وہاں پر ایک قطار کی شکل میں، ایک بہت بڑی جمعیت کی شکل میں، اس طریقے سے لوگوں کی ووٹ کو خریدنے کے لیے، اور مختلف چونکہ بڑی جو ہے اس میں کھل کے
پیسہ دیا گیا ہے، قوم کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، لیکن پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ پورا سسٹم میں نے آپ کو اپنی سابقہ ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو دیکھا، فائر بریگیڈ کی آپ کے سامنے پیش کیا، فوٹیج کے ساتھ، باقاعدہ ویڈیو فوٹیج کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے پرچم اور ان کے جو ہے وہ پینافلیکس کو اتارنے کے اوپر مامور ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کی مختلف جو لوکل گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں وہ آپ کو ان چیزوں میں نظر آئیں گی۔ ہمارے مختلف قسم کے جو ادارے ہیں، جن اداروں کا کام قومی خدمت ہے، ان سب کو کھول کے اس ایک پارٹی کو جو ہے ایک کھڈے لگانے کے لیے، ان کے فیوچر کو ختم کرنے کے لیے، ان کو جو ہے اقتدار سے دور رکھنے کے لیے، پاکستانی قوم کی حمایت یافتہ اور سب سے بڑی قومی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ سیاست سے الگ کرنے کے لیے، تاکہ قوم کی پسند اور قوم کی خواہش کے مطابق کوئی ایسی حکومت نہ بن سکے جس سے ان کے اپنے مفاد اور اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں۔ ایسی، چونکہ اگر انہیں پتا ہے کہ اگر قوم کی مرضی کے مطابق کوئی بندہ اقتدار میں آئے گا تو پھر وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنے گا، تو لہٰذا اس کے لیے باقاعدہ ماحول سازی ہو رہی ہے۔ اور یہ پورا آپ نے وہ الیکشن کے اعلان کے بعد ایک تو طویل عرصہ ناجائز اور غیر قانونی اقتدار کا سلسلہ آپ کے سامنے، جو درمیان میں نگران کا جو سلسلہ ہے، نگران کے اپنے وقت سے کئی گنا جو ہے غاصبانہ طور پہ قابض رہے چکی طاقتوروں کی حمایت حاصل تھی، اور اب جب خدا کر کے جب اعلان ہوا ہے الیکشن کا، وہ بھی شاید اندرونی جو ہے دباؤ سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ پریشر آنے کی وجہ سے ہماری طاقتوروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو مجبور ہو کر الیکشن کی طرف جانا پڑا۔ اب جب جانا پڑا تو اس کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ وہ جس کا اقتدار حق ہے، وہ جسے قوم منتخب کرنا چاہ رہی ہے، اس کو منتخب نہ کرنے کے لیے مختلف کیسوں کی ایک طویل داستان، وہ کہتے ہیں کہ وہ درجنوں میں نہیں بلکہ وہ سینکڑوں میں 200-250 کے قریب ایف آئی آریں اس کے اوپر مقدمات بنائے گئے، اور پھر اس کے مقدمات کو ایک ایمرجنسی کے طور پہ ایک عجیب جیسے کوئی جو ہے وہ طوفان آ رہا ہے، جیسے کوئی ایک عجیب و غریب جو ہے وہ ایک قدرتی کوئی آفات کا سلسلہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ باشعور قومیں اپنی قوموں کی بقا کے لیے ایمرجنسی جو ہے اقدامات کرتے ہیں، اس انداز میں تمام اداروں کو حرکت میں لایا گیا۔ عدالتوں کو بکنے والے ججوں کو، سیاہ ترین تاریخ کے حامل جو تاریخ کے اندر جو ہمارے ججز ہیں ان کی پیروی کرنے والے ججز کو، دلاور اور اسی طریقے سے عامر فاروق اور اسی طریقے سے ذوالقرنین حیدر اور اسی طریقے سے جج بشیر جیسے بکاؤ قسم کے ضمیر فروش اور ملک دشمن اور پاکستان کی قوموں کی جو ہے قوموں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ضمیر فروشوں کی ایک قطار بنائی گئی۔ اللہ جانے ان کی کمزوریاں تھی یا انہیں پہ خریدا گیا، خدا جانتا ہے ان کے ذریعے سے آنن فانن ایک جو ہے وہ عجیب و غریب جن کے کیسز تھے جو حقیقی کرپٹ تھے، ان کے تمام کیسز کو ختم کر دیا گیا۔ عدالتیں ان کے لیے پھول بچھائے، ان کے لیے گلدستے لیے، ان کے لیے جناب وہ ہار لیے، ان کے انتظار میں تھے کہ کب آتا ہے جناب ہم نواز شریف کو بری کرے، تمام کیسز اس کے ختم کرے، جبکہ قومی لیڈر جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، جس کے لیے قوم نے قربانیاں دی ہیں، کتنے قوم کے بچے اس ٹائم شہید ہو چکے ہیں، ہم کس کا جو ہے وہ نام لیں، معصوم بچے ڈار فیملی کے اس معصوم بچے سے لے کر ہم وہ ضلع شاہ سمیت کس کا نام لیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ابھی بھی کوئی اطلاعات ہے کہ ابھی بھی جو ہے غالباً ایک بزرگ کو تشدد کر کے جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، مارا گیا، کتنوں کی داستانیں ہیں۔ یہ تمام آپ نے یہ جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کو آپ کے ساتھ جتنی یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے، یہ جو آپ کے اوپر ایک چیز کے کئی مرتبہ ہم ٹیکسز ادا کرتے ہیں، ان تمام جرائم کو، ان تمام ظلم و بربریت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور خان کے اس ایک پیغام کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خان کہتا ہے کہ میں نے آپ کی آزادی کے خاطر، اے پاکستانیوں، آپ کی آزادی کے خاطر میرے اوپر 24 سال قید کی مجھے سزا سنائی گئی ہے، اور میں اس میں آپ کو آزادی دلانے کے لیے آپ کے 24 گھنٹے مانگتا ہوں۔ آپ 24 گھنٹے بیدار رہیں، بس جو ہے وہ جو ابھی شروع ہوگا، ابھی کا جو عمل بالخصوص جو ہے پھر وہ جو پولنگ کا جو ٹائم ہے غالباً صبح 8 سے 5 تک کا جو ٹائم ہے، اس دوران آپ نے ووٹ جب دینے جانا ہے تو پولنگ ایجنٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ خان یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنے کے بعد باہر پولنگ سٹیشن کے باہر رک جانا ہے، تاکہ تحریک انصاف کے
پولنگ ایجنٹ کو حوصلہ رہے اور وہ غالباً فارم 45 جو ہے جس کے اوپر باقاعدہ تعداد جو ہے وہ ووٹنگ جو اس کی گنتی مکمل کرنے کے بعد اس پر سائن لے کے جب تک وہ باہر نہ آئے آپ نے وہاں پر رہنا ہے، اور آپ نے وہ جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کو، نتائج کو تبدیل کرتے ہیں، جو رزلٹ کو بدل دیتے ہیں اور اپنی پسند کے آپ کے باکس کو چینج کر کے اپنی مرضی کا باکس لاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق جو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی زمین پر خدا بننے کا جو ارادہ کیا ہوا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے خدا کی زمین پر خدا کی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی خدا کی مرضی سے خدا کے بندوں کی انشاءاللہ پروردگار عالم آپ دعائیں ہیں لوگ کر رہے ہیں، یقیناً قربانیاں ہیں، اس کے بدل پروردگار انشاءاللہ اس کے صدقے میں اس ظلم و بربریت سے یہ جو خدا بننے جا رہے ہیں خدا ان کی اس ارادے کو تبدیل کرے گا، اور یقیناً انشاءاللہ واللہ خیر الماکرین خدا ان کے تمام مکروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور سب سے وہ مختلف قسم کی آپ کو پروپیگنڈے سازشیں ایک کہتے ہیں بڑا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے، بہت ساروں کو گرفتاریوں، تشدد، بہاؤ، دھمکیوں، پکڑ دکڑ کے ذریعے سے جس طریقے سے توڑنے کی کوشش کریے، جتنے ٹوٹ سکتے تھے انہیں توڑا، جتنے بھاگ سکتے تھے انہیں بھگایا، جتنوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے تھے جوڑ لیا، جتنوں کو ان جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے کیا، لیکن جو بچ گئے وہ جب کہتے ہیں خالص ترین چنے ہوئے سونے کی طرح جو صحیح لوگ تھے وہ بچ گئے، اب انہیں پتا ہے کہ وہ تو ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مثلاً کہتے ہیں کہ سابق جو ہے وزیر قانون راجہ بشارت کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بھائی کی چونکہ راجہ ناصر کو اغوا کیا ہے، ان کو مسنگ پرسن کی طرح غائب کیا گیا ہے، اگرچہ عدالتوں کی طرف سے اچھے فیصلے آ رہے ہیں کہ انہیں لایا جائے، اور غالباً جو ہے ایس پی جو ہے جو موقع پہ ایس پی ہے یا پتہ نہیں ایس ایس پی ہے ان کو باہر کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، یہ حساس معاملہ ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے جو آپ اس کو اتنا ایزی لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مقدمہ کریں گے، ہم ایف آئی آر کاٹیں گے، مثلا انہوں نے کہا پولیس مقدمہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے آپ کو مشکل میں ڈالے گا، یہ جج کے کمنٹ سے اور جج کے ریمارک سے۔ تو بہرحال یہ ایسے ماحول کے اندر اس کے بعد پھر بکاؤ لفافہ میڈیا جو آپ کی ملک کی تاریخ کے اندر جس طریقے سے بکاؤ عدالتیں ہیں، بکاؤ صحافی ہے، بکاؤ میڈیا، بالخصوص میڈیا مالکان جو آپ کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جو مالکان ہیں یہ ہمیشہ سے طاقتوروں کے غلام رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے پاکستانی قوم کو وہی بتایا ہے جو ان کو بتانے کے لیے طاقتوروں نے کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ حقیقت کبھی بھی قوم کے سامنے نہیں رکھتے، یہ سوشل میڈیا کا یہ خدا کی بہرحال خدا کی طرف سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی عطا ہے کہ سوشل میڈیا پاکستانی قوم کو ملا، اور جس کے نتیجے میں پاکستانی قوم کو آج حقیقی طور پہ خبریں قوم تک مل رہی ہے، قوم کو حقیقی باتوں کا پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت میں باتیں کیا ہے، تو لہٰذا فیک اور جعلی خبریں پھیلائی گئی کہ راجہ بشارت نے بائیکاٹ کر لیا، پھر اس کے بعد خان صاحب کی آواز کی طرح کی ایک آواز بنا کے ان کی آواز میں جناب وہ چلایا گیا، اور بکاؤ مختلف بکاؤ قسم کے میڈیا والوں کو ان پہنچایا گیا، اس میں پتہ نہیں کس قدر طاقتیں انوالو ہوں گی کہ جو ان کی طرح کی آواز نکال کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، یہ سارے وزرے البتہ بیداری کا ثبوت کیا، یقیناً قابل نہایت تحسین کے قابل ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ ساری سازشیں ہونی ہے، اور انہوں نے وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگر آپ تک ایسی کوئی خبر آئے آنے والے وقتوں میں کہ پی ٹی آئی نے تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹ ثابت وہ ظاہری یہ جھوٹ جو ہے وہ اس طریقے پروپیگنڈے ابھی چونکہ ناکامی ہے، شکست نظر آ رہی ہے، آپ یقین کریں خدا جانتا ہے کہ میں نے تقریباً اپنے پورے شہر کا وزٹ کیا ہے، میں تقریباً ابھی بھی میرے حلیے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تقریباً پورے شہر کے اندر سروے تقریباً ہم نے کیا، اور آپ کو یقین کریں ہر طرف ہر بندے کے جو ہے زبان سے یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، ساری قوم ان کے ساتھ ہے، ساری قوم نکل ووٹ دینا ہے، لیکن ہمت کرنا ہے، کسی بھی افواہ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو گم نہیں کرنا، افواہ کا شکار نہیں ہونا، بلکہ یہ جو تاریخ ساز دن ہے جس میں آپ کو اپنے نصیب کو بدلنے کا موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آخری
جو ہے وہ اگرچہ یہ میڈیا ضمیر فروش میڈیا کی طرف سے اور بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہے، لیکن آپ نے اس افواہ کا شکار نہیں ہونا، اور قوم کو جو ہے پوری قوم کو اس بات کا جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی نہ ہو تو قوم جو ہے وہ جب بھی آپ الیکشن کے لیے جائیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد فارم 45 کے ملنے تک جو ہے ایجنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی پشت پر اسے پتا ہو قوم کا ہاتھ ہے، آپ نے وہیں پر انتظار کرنا ہے، اور الیکشن کے نتائج آنے تک آپ نے ان کی قوت بننا ہے، ان کی طاقت بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں ایک آزاد اور ایک خود مختار ایسا پاکستان، جس پاکستان کے اندر جب آپ کا ایک آزاد لیڈر تھا، آپ کا دشمن انڈیا جو آج دنیا کے اندر طاقتور بنتا جا رہا ہے، آپ کے لیڈر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں بن سکتا تھا۔ آپ کا انڈیا بے انتہا خوش ہے خان کو ہٹائے جانے پر، خان کے حکومت کے ہٹائے جانے پر، اس لیے کہ اگر خان ہوتا تو G20 ممالک کے اندر وہ اتنی بڑکیں مار کر اپنا اتنا بڑا اس کا قد آور شخصیت کے طور پہ مودی نہ ابھر رہا ہوتا، دنیا کے اندر قد آور ترین شخصیات میں آپ کا لیڈر ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امریکہ خوش ہے، اسرائیل خوش ہے، امریکہ و اسرائیل مایوس ہو رہے تھے کہ اب آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اندر ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستانی قوم کی مرضی کا فیصلہ ہوگا۔ آج وہ خوش ہو رہے ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ آج ہم نے وہ کر دکھایا جس کا نتیجہ اگر یہ برقرار رہا، جس کے نتیجے میں اگر انہوں نے اپنے اس ملازم کو جس کو انہوں نے وزیر اعظم بنانے کے لیے بھیجا ہے، اگر وہ منتخب کرنے میں طاقتور کامیاب ہو گئے تو ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے غلامی کے اندر پھر دوبارہ سے جانا پڑے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس دن کے اندر، کل کے دن کو غنیمت سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کل اپنی آزادی کا فیصلہ نہ کیا تو یقین جانیں پھر آپ کبھی بھی کم از کم ہماری یہ موجودہ نسل آزادی کا سورج دوبارہ کبھی بھی طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ بہت کم ایسا وقت قوموں کی زندگی میں بہت کم آتا ہے، اس وقت کی قدر کریے۔ ہماری التماس ہے، یہ ذاتی التجا ہے کہ اس وقت کی قدر کیجیے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں کل اس وقت تک، یعنی یہ تقریباً آذان فجر کے قریب کا ٹائم بن رہا ہے، کل آذان فجر، یہ آج کا دن تو گزر جائے گا، ابھی فجر کی نماز کے بعد یقیناً آپ لوگ دعا بھی کریں اس پاک وطن کی سلامتی کے لیے، اس وطن کے استحکام کے لیے، جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنی خون قربان کیے، اپنی زندگیاں قربان کی، اور ہماری پتہ نہیں کتنی قربانیاں پاکستان کے سرزمین کے جو ہے وہ بیٹوں اور بیٹیوں نے قربانی دی تو یہ ملک وجود میں آیا، جس کے لیے قائد اعظم جیسی شخصیت قربان ہوئی، ان کو بھی سازش کے تحت جو ہے وہ دنیا سے جانا پڑا، جس کے لیے محترمہ فاطمہ جناح جیسی شخصیت کو جو ہے اس ملک اور اس قوم کے بقا کے لیے، ورنہ انہیں کیا اقتدار کی لالچ تھی، لیکن اس قوم کو آزادی دلانے کے لیے وہ بیچاری روتی ہوئی، جس طرح آج عمران خان کہہ رہا ہے اسی طریقے سے محترمہ فاطمہ جناح بھی یہ کہتی ہوئی فریاد کرتی ہوئی گزر گئی کہ اگر آپ نے آج صحیح انتخاب نہ کیا تو پھر آپ کی نسلوں کو بھگتنا ہوگا۔ اور یقین کریں شاید یہ ان کی وہ پیشن گوئی تھی، یا پہلی ان کی جو وہ تھی، ان کی بصیرت تھی کہ وہی نتیجہ ہوا۔ ہمارے ان لوگوں نے وہ نہیں کیا، بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، طاقتوروں کے آگے جھک گئے، جس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا اس ملک کو پروردگار ہمیں کل جب ہم کل کی فجر، آج کی فجر تو ہم دعا بھی انشاءاللہ کریں، خدا اس ملک کو ان ملک غدار طاقتور طبقوں سے، خدا ان کی غلامی سے خدا نجات عطا فرمائے، اور بیرونی امریکہ و اسرائیل کے تسلط سے بھی خدا اس پاک دھرتی کو نجات عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی کریں، اور اسی طریقے سے آخری دو جملے کہ چونکہ آج زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف دو جملے کہ ہم یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بیت المقدس کی آزادی بھی دیکھنا نصیب فرمائے، خدا فلسطین کے مظلومین کی بھی غیب سے مدد فرمائے، اور جس طریقے سے ہمیں اپنی جو ہے بظاہر آزاد ملک ہے لیکن آزاد ملک کے اندر بھی جس طریقے سے ہمیں آزادی نہیں ہے، خدا ہمیں حقیقی آزادی عطا فرمائے، اسی طریقے سے اس مقبوضہ فلسطین کو بھی پروردگار آزادی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔